السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو 5 ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، کلاس میں انہیں بار بار جو ہے وہ ناکامی کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ ان کے بھی 2 ہی بازو ہوتے ہیں، باقی اسٹوڈنٹس کے بھی 2 بازو، 2 ٹانگیں اور 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ پھر ان میں کیا کمی ہے؟ اصل میں کئی اسٹوڈنٹس بیسک طور پر کمزور رہ جاتے ہیں اور وہ کامیابی کے لیے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا۔ دیکھیں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اس لفظ پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لازوال پاور دی ہے۔ آپ اگر کائنات پہ غور کریں تو انسان سے کتنے ہی زیادہ طاقتور حیوان بھی موجود ہیں۔ انسان بھی ایک معاشرتی حیوان ہے۔ دیکھیں، شیر کتنا طاقتور ہے، انسان نے اس کو پنجرے میں ڈال دیا ہے۔ انسان نے کیا نہیں کیا، چاند تک پہنچ گیا ہے۔ انسان اگر چاہے تو یہ پہاڑوں کو کاٹ سکتا ہے، سمندر کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی رکھی ہے، کوئی ایسی پاور رکھی ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو آپ بالکل ڈس ہارٹ نہ ہوئیے گا۔ میں آپ کو آج 5 پوائنٹس ایسے بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ بھی دوسرے لائق اسٹوڈنٹس کی طرح بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے کام کے اندر ریگولیرٹی پیدا کرے۔ تو ریگولیرٹی پیدا کرے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے، بہت مجبوری کی وجہ سے کوئی چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ادروائز ریگولیرٹی پیدا کرے اور باقاعدگی سے اپنا کام کرے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نمبر 1، ریگولیرٹی۔ ریگولیرٹی بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے۔ نمبر 2، آپ اپنے ٹیچر کے لیکچر کو غور سے سنیں، یعنی کہ لیزننگ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے آپ اپنے جو مینٹور ہے اس کے پاس جاتے ہیں تو اس سے سیکھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ اگر کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بن سکتا ہے، تو آپ بھی اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ریگولیرٹی کے ذریعے آگے چلتے جائیں گے تو آپ بھی دریا بن سکتے ہیں۔ دریا کیا، آپ دریا کو روک سکتے ہیں۔ تو لیزننگ خوب کریں۔ جب آپ لیکچر سن رہے ہوں، آپ کا ٹیچر لیکچر ڈیلیور کر رہا ہو تو غور سے سنیں۔ اکثر بچے جو ہیں وہ غور نہیں کرتے، حالانکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے غور کرنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ غور نہیں کرتے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی غور نہیں کرنے دیتے، یعنی وہ چٹکیاں کاٹتے ہیں، کوئی بات آہستہ سے آواز سے کر دیتے ہیں، بچے ہنستے رہتے ہیں اور وہ غور نہیں کر پاتے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ از لیزننگ۔ غور سے ٹیچر کی بات کو سننا ہے
اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ نے ٹیچر سے سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو تھرڈ پوائنٹ از آسکنگ کویسچنز. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ اپنے ٹیچر سے بلا جھجک پوچھیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. تو تھرڈ پوائنٹ ہے آسکنگ کویسچنز. پھر آپ جو بھی آپ نے دن میں سیکھا ہے اس کو چھٹی کے بعد گھر میں جا کے ضرور اس کو ریوائز کریں. غور کریں کہ آج میں نے کیا کیا چیز سیکھی ہے اور کیا اس میں مجھے کمانڈ ہوئی ہے. یاد کرنے والی چیزیں یاد کریں اور سمجھنے والی چیزیں سمجھیں, بلکہ رٹے سے پرہیز کریں. رٹا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے. انسان نمبر شاید لے لے لیکن وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو رٹے سے اوائڈ کریں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو اسے مت یاد کریں, پہلے سمجھیں پھر اسے یاد کریں. دیکھیں اگر رٹے لگانا ہوتا تو آپ کو اگر ریڈنگ آتی ہے تو ٹیچر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ گھر میں بھی کتاب سے رٹا لگائیں. تو ٹیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے گا اور آپ سمجھیں گے, اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ پوچھیں گے. تو اس لیے سمجھیں اور پھر یاد کریں. تو 4 پوائنٹ از ریویژن بہت ضروری ہے. ضرور شام کو سوچیں کہ آج میں نے کیا حاصل کیا ہے. تو ہر وقت اپنے نالج کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ نیا سیکھنا ہے. نالج از پاور, بہت بڑی پاور ہے نالج. دنیا کی سب سے بڑی پاور نالج ہے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کس وجہ سے فوقیت ملی؟ کہ ان کے پاس علم تھا. تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے. علم آپ کو بلندیوں تک لے جاتا ہے. علم کے بغیر آپ ہرگز ترقی نہیں کر سکتے. علم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا. یہ آج کل کی جو ترقی آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی ہے یہ علم کی بدولت ہے. تو علم بہت ضروری ہے. ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے کچھ نیا سیکھنا ہے. اصل جو آپ کا سرمایہ ہے, جو آپ کا ذخیرہ ہے, وہ نالج ہے. نالج کسی قسم کا بھی ہو, سیکھتے جائیں جہاں سے ملے. ضروری نہیں کہ آپ اسکول میں سیکھیں, کتابوں سے سیکھیں. آپ بڑوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کسی ان پڑھ شخص سے بھی کوئی بات سیکھ سکتے ہیں. بچوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ معاشرے سے سیکھ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ زمانہ بہترین استاد ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہے, زمانے سے سیکھتا ہے انسان. اور نمبر 5 یہ ہے کہ آپ جو چیزیں آپ پڑھ کے گئے ہیں, آپ نے ان کی ریویژن کی ہے, ان میں سے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں ہے, جو آپ کو اس میں سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ نے ان کو نوٹ کر لینا ہے. نوٹ کرنے کے بعد جب صبح آپ نے جانا ہے تو آپ نے ان کنفیوژنز کو کلیئر کرنا ہے. اساتذہ جو ہیں وہ آپ سے تعاون کرتے ہیں. ایسا کوئی استاد نہیں ہے کہ جو آپ سے تعاون نہ کرے. بچے استاد سے پوچھیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. اچھے استاد یہی ہیں کہ وہ کویسچننگ سے گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ کویسچننگ کرنے والے بچے کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. تو یہ آپ اس کو کلیئر کریں. تو یہ 5 پوائنٹس ہیں, ان پہ آپ نے غور کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو دیکھیں آپ کس طرح سے ایک کامیاب
स्टूडेंट्स बन सकते हैं, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे की बेस कमज़ोर है तो उसे उसके लिए अलग से थोड़ा टाइम निकाल के प्लान करना चाहिए और जिन चीज़ों में उसकी वीकनेस है उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर बेस कमज़ोर है तो कभी भी आप आगे नहीं जा सकते। आप बड़ी चीज़ों के लिए जो है वो समझ नहीं पाएंगे उनको। तो बेस को भी ये ज़हन में रखें। नंबर 1 रेगुलरिटी, बाकायदगी। आप अगर बाकायदगी रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिलके भी बहुत हो जाता है। नंबर 2 लीजनिंग। दौरान लेक्चर आप गौर से चीज़ों को सुने और समझें, जहाँ से आपको समझ ना आए तो क्वेश्चनिंग करें। नंबर 3 क्वेश्चनिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा क्वेश्चन करता है तो वो सारे बच्चों के लिए अच्छा होता है, सबको इस चीज़ की समझ आती है। कोई तो बुद्धू बैठे होते हैं, वो बस सर हिलाते रहते हैं तो कि सब समझ आ गया है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तो जब कोई भी क्वेश्चन करता है तो उनको भी थोड़ी समझने का मौका मिलता है। नंबर 4 रिवीजन है और नंबर 5 क्लैरिटी है कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो आप सुबह डिस्कस करें ज़रूर। अगर टीचर से नहीं टाइम मिल रहा तो आप किसी सीनियर स्टूडेंट से कर सकते हैं। देखिए ना, इल्म हासिल करने में कभी भी झिझक महसूस ना करें, कभी भी शर्म महसूस ना करें और जहाँ से भी मिले उसको ले लें। तो इल्म जो है ये समझे कि अच्छे इंसान की कोई गुमशुदा चीज़ है, उसी की थी तो जहाँ से मिले उसको ले लेना चाहिए। तो इस तरह से आप स्टूडेंट लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आप इससे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले अपना एक टारगेट रखें। आप ये तो मैंने आम स्टूडेंट्स की बात की है कि वो कैसे दूसरों के साथ मिल सकते हैं और मामूल के मुताबिक इससे चलते हैं और इससे फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपने अपना एक टारगेट ज़रूर फिट करना है। अपने दिमाग में एक टारगेट बनाना है कि मेरा ये गोल है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है, और उस टारगेट को अपने ज़हन पर सवार कर लीजिए। उठते बैठते आते जाते उस टारगेट को जो है वो आपने अपने ज़हन में रखना है, उसके लिए सोचते रहना है और कोशिश करते रहना है। टारगेट कोई भी हो सकता है, मसलन आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, आप कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप टीचर बनना चाहते हैं, कोई भी फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं तो कोई वो बहुत पहले से आप उसको, या आप CSS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसको आप बहुत पहले से आपको सोच लेना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो प्लान करना चाहिए, लोगों से रहनुमाई लेनी चाहिए, बड़ों से, और उस टारगेट को ज़हन में रखते हुए आपने आगे चलते रहना है। टारगेट आपने कैसे चूज़ करना है, तो इसके लिए आपने बाहर से नहीं पूछना, अपने अंदर से पूछना है, क्योंकि इंसान के अंदर जो है वो कोई ना कोई खूबी अल्लाह ने रखी होती है जिसके लिए वो बना होता है, उससे उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, वो सारी किताबें पढ़ते रहते हैं लेकिन अपने अंदर को नहीं पढ़ते। अपने अंदर को पढ़ें और उससे अपना एक टारगेट जो है वो सेट करें, इससे आपको एक एनर्जी मिलती रहेगी। वो जिस चीज़ में आपका दिल लगता है, जिस चीज़ का आपको शौक है, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, जिस काम में आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, तो वो समझ लें कि वो उस चीज़ के लिए आप बने हैं, उसको टारगेट करें। कभी भी दूसरों की देखा देखी अपना टारगेट ना बनाएं। आप खुद से पूछें, हर इंसान का में अल्लाह ताला ने अलग अलग खूबियां पैदा की हैं।
تو اس طرح سے اپنا ٹارگٹ بنائیں، اپنے اندر سے پوچھ کر ٹارگٹ بنائیں، کوئی نہ کوئی فیلڈ چوز کر لیں اور اس کے لیے خود محنت کریں، خود محنت کریں، خود ہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جو لوگ خود محنت نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ جب تک آپ کے ذہن کا برتن سیدھا نہیں ہوگا، وہ آمادہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کچھ آئے، تب تک کوئی بھی اس میں نہیں ڈال سکتا کچھ بھی۔ تو اس لیے خود جو ہے وہ کوشش کریں، کوشش کے بغیر، خود کی کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کل جیسے ٹیوشن کا رواج ہے تو بچے بس ٹیوشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اکثر بچے اسی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ ان بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، جو ہی ان کی بیساکھی کھینچے جاتے ہیں وہ دڑم سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے خود چلنا سیکھیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یعنی اسی طرح سے پنجابی کلام میں سلطان باہو نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کیا انہوں نے فرمایا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، تے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو۔ تو جو بھی مفکر گزرے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر جھانکنے سے خدا مل جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی کامیابی۔ تو اس کے لیے اپنے ٹارگٹ کے لیے خود پر اعتماد کریں، بڑوں سے، اس فیلڈ کے اچھے لوگوں سے رہنمائی حاصل کریں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس وقت تک تغوض جاری رکھیں جب تک آپ اس مقصد کو پا نہیں لیتے۔ تو اس طرح سے میرے پیارے اسٹوڈنٹس اور کسی بھی فیلڈ کے لوگوں، آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔